بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا، وہ اسے ٹکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنے کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا، تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹپ ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسے کمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا، اس نے اسے مرغی کا قلقی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی، کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، اس نے چہرے پر کیسے چاڑ پوش اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر لاؤ۔ خادم پٹے پرانے کپڑوں والا فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویا نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پٹی، مگر بادشاہ نے ایک ہی نہ سنا۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوار گرد گویا کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے کہا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتے تو یہ تمہارا ملکیت ہو جاتی۔ فقیر نے جواب دیا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہے؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والا کے ہے، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والا بادشاہ کے مالک کا پایا تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتے تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، میں نے بہت غلطی کی ہے، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، اس نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسروں مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی چومپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سے چومپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہے؟ ہمیں نوکروں سے کیا کام؟ تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، فقیر نے کہا۔ جو شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے چلی کٹی باتیں بھی سنتی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے، پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں پیدلا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بیت کاٹ لے آیا۔
شہزادی نے ٹوکریاں بننی شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی بھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتے، میں تمہیں کچھ سوٹ لا کر دیتا ہوں، اس سے کپڑے بنا لینا۔ مگر وہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتے، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتے تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک غسیل بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم نے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لا کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرے خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اسی طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اسی طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور چودار زرق برق کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئے اور انہوں نے اس کو بہت سی مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی ذوق برق لباس والے ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگے۔ بادشاہ اسے لے کر حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اسے اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ چومپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلے باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع ہے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔